اللہ کی خاموش مدد کی 4 ایسی نشانیاں جہاں اگر تم نے نظر انداز کیا تو تم اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ کھو دو گے۔ ویڈیو آخر تک دیکھنا کیونکہ چوتھی نشانی انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اللہ کی مدد خاموش کیوں ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اگر اللہ مدد کرتا ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ سن لو، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر کبھی کبھی تمہیں آزماتا ہے تمہارا صبر، تمہارا یقین، تمہارا اللہ پر بھروسہ، اور پھر ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا تم نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوتا ہے۔ نشانی نمبر 1، تمہارا بچ جانا جہاں بچنے کی کوئی وجہ نہ ہو۔ ذرا سوچو، وہ حادثہ جو ہوتے ہوتے رہ گیا، وہ بیماری جو خطرناک تھی مگر پلٹ گئی، وہ فیصلہ جو غلط ہونے والا تھا مگر آخری لمحے بدل گیا۔ کیا یہ سب اتفاق ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی خاموش مدد ہے۔ قرآن کہتا ہے اور وہ تمہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک سچا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ ایک شخص کہتا ہے میں قرض میں ڈوبا ہوا تھا، ہر دروازہ بند۔ ایک دن میں نے سوچ لیا کہ بس اب سب ختم، لیکن اسی دن ایک پرانا دوست ملا، ایک کام کا موقع بنا، ایک ایسا راستہ کھلا جسے اسے امید بھی نہ تھی۔ وہ کہتا ہے اللہ نے شور نہیں مچایا، بس مجھے بچا لیا دوست کے ذریعے۔ اگر تم آج زندہ ہو، آج سانس لے رہے ہو، آج گناہوں کے باوجود اللہ نے تمہیں تھاما ہوا ہے، تو یہ نشانی نمبر 1 ہے کہ اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ رہا۔ نشانی نمبر 2، دل کا کسی گناہ سے اچانک اچاٹ ہو جانا۔ کیا تم نے غور کیا؟ کبھی کبھی وہ گناہ جو تمہیں بہت عزیز تھا، وہ عادت جو چھوڑنا ناممکن لگتی تھی، اچانک دل کہتا ہے بس اب نہیں۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ تم نہیں، یہ اللہ ہے جو تمہیں بچانا چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے گناہ سے نفرت دے دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہارے دل پر دستک دیتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بندے، میں نے ابھی دروازہ بند نہیں کیا، واپس آ جا۔ یہ خاموش مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ نشانی نمبر 3، تمہارا دل بار بار اللہ کی طرف لوٹنا۔ دنیا میں لاکھ مصروفیات ہو، گناہ بھی ہو، غفلت بھی ہو، مگر پھر بھی دعا یاد آ جاتی ہے، سجدہ اچھا لگنے لگتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ دل خود بخود کیوں جھک جاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں ابھی چھوڑا نہیں۔ خاموش سچ ہے، اگر اللہ تم سے ناراض ہوتا تو تمہیں ندامت نہ ہوتی، تمہیں توبہ کا خیال نہ آتا۔ یاد رکھو، گناہ پر شرمندگی اللہ کی خاص رحمت ہے۔ مشکل میں بچ جانا، گناہ سے دل کا ہٹ جانا، دل کا بار بار اللہ کی طرف لوٹ آنا، یہ اللہ کی طرف، یہ تینوں اللہ کی خاموش مدد کی واضح نشانیاں ہیں۔ کبھی غور کرنا، کبھی کبھی سب کچھ تمہاری مرضی کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے، دروازے بند ہوتے جا رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہوتے ہو، اور تم کہتے ہو یا اللہ اگر تو ساتھ ہے تو پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ذرا رکو، ہو سکتا ہے یہی وہ لمحہ ہو جہاں اللہ کی خاموش مدد سب سے زیادہ قریب ہو۔ وہ غلط فہمی جو ہمیں توڑ دیتی ہے، ہم سمجھتے ہیں آسانی اللہ کی رضا ہے، مشکل اللہ کی ناراضگی ہے، مگر یہ مکمل سچ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اور ہم تمہیں آزماتے ہیں بھلائی سے بھی اور برائی سے بھی۔ سورہ انبیاء۔ کبھی کبھی نعمت امتحان ہوتی ہے اور کبھی کبھی مصیبت رحمت بن جاتی ہے۔ نشانی نمبر 4، راستوں کا بند ہو جانا تاکہ غلط راستہ چھوٹ جائے۔ یہ سب سے خاموش اور سب سے خطرناک نشانی ہے۔ جب تم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے تھے وہ ہاتھ آتے آتے چھن جائے، تم جس انسان پر بھروسہ کر رہے تھے وہ دور ہو جائے، تمہاری پلاننگ فیل ہو جائے، تو یاد رکھو یہ ہر بار نقصان نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ اللہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ میں آپ کو سنانے والی ہوں، دل کو چھو لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو قتل کر دیا، غلطی سے مصر چھوڑنا پڑا، سب کچھ چھن گیا۔ ظاہر میں نقصان نہیں، تباہی نہیں، لیکن حقیقت میں نبوت کا راستہ، اللہ سے کلام، تاریخ کا عظیم مقام۔ اگر وہ دروازہ بند نہ ہوتا تو شاید موسیٰ نبی نہ بنتے۔ ہماری زندگی میں یہ نشانی کیسے آتی ہے؟ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، نوکری چھوٹ جاتی ہے، کاروبار بیٹھ جاتا ہے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں، لوگ بے وفائی کر لیتے ہیں اور ہم روتے ہیں، مگر اللہ کہتا ہے
मैंने तुम्हें इससे बचाया जो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं था। ये खामोश मदद की पहचान है। अल्लाह की खामोश मदद की निशानी पहचानने वाले लोग होते हैं, शिकवा कम करते हैं, सब्र ज्यादा करते हैं, दुआ नहीं छोड़ते। और जो ना पहचानने वाले लोग होते हैं, अल्लाह से बदगुमान हो जाते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, शुक्र खत्म कर देते हैं। यही फर्क इंसान को उठाता भी है और गिराता भी है। एक सच्चा वाकया मैं यहाँ आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बहन कहती है, मैं एक रिश्ते के लिए बहुत रोई, बहुत मांगा, मगर बात ना बनी। आज वो कहती हैं, अगर वो रिश्ता हो जाता तो मैं तबाह हो जाती। अल्लाह ने मुझे बचा लिया बगैर शोर के। ये है अल्लाह की खामोश मदद। आजमाइश में भी रहमत छुपी होती है। याद रखो, अल्लाह तुम्हें रुलाए बगैर नहीं आजमाता और आजमाए बगैर मजबूत नहीं बनाता। हदीस में आता है, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे आजमाइश में डालता जरूर है। दिल पर वार करने वाला सवाल, जरा खुद से पूछो, क्या मैं आजमाइश में भी अल्लाह को याद करता हूँ या सिर्फ नेमत में? अगर आजमाइश में भी तुम सजदे में हो, तुम दुआ में हो, तो मुबारक हो। ये सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। क्या तुम जानते हो, कभी कभी तुम रो रहे होते हो, तुम समझ रहे होते हो कि अल्लाह खामोश है, तुम ये गुमान कर लेते हो कि दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन हकीकत ये होती है कि अल्लाह हाँ कह चुका होता है, बस अभी तुम्हें दिखाया नहीं गया होता है, क्योंकि अल्लाह की खामोश मदद वक़्त से पहले जाहिर नहीं होती। अल्लाह की फौरन मदद क्यों नजर नहीं आती? हम चाहते हैं अभी इसी वक़्त, इसी तरह जैसे हम चाहते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है, और हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर है। सूरह अल बकरा। अल्लाह वक़्त भी जानता है, तरीका भी और नतीजा भी। जिंदगी की 3 बड़ी तब्दीलियां। तब्दीली नंबर 1, दिल का मजबूत हो जाना। जब अल्लाह की खामोश मदद शुरू होती है तो तुम पहले जैसे नहीं रहते। वो चीजें जो तुम्हें तोड़ देती हैं अब सिर्फ सिखा देती हैं। तुम जल्द रोते नहीं, जल्द बिखरते नहीं, हर बात पर शिकवा नहीं करते। ये मजबूती नहीं तुमने नहीं बनाई, अल्लाह ने दी है। एक बात पर आंसू, कल तक तुम रोया करते थे, एक जुमले पर दिल टूट जाता था, आज वही बात, वही जुमला, लेकिन तुम खामोश हो। ये खामोशी कमजोरी नहीं, ये अल्लाह की मदद का इशारा है। पहले दुआ कबूल होती थी, या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह वो कर दे। अब दुआ होती है, या अल्लाह जो बेहतर है वो कर दे। ये है अल्लाह की खामोश मदद, जो तुम्हारे दिल को सुकून देती है, तुम्हारे दिल को ठंडक करती है, तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचाती है। ये मुकाम हर किसी को नहीं मिलता, ये आजमाइश के बाद मिलता है। ये इस बात की निशानी है कि तुम अल्लाह पर भरोसा करना सीख चुके हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मकाम था, जब आग में डाला गया तो कहा, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। न शिकवा न सवाल, बस अल्लाह पर यकीन, और आग ठंडी हो गई। दुनिया के बेवकती का एहसास अल्लाह की खामोश मदद के बाद दुनिया बड़ी लगने लगती है, बंद हो जाती है। लोगों की बातें कम असर करती हैं, तारीफ और तनकीद बराबर लगने लगती है, क्योंकि दिल को असल सहारा मिल चुका होता है। एक दिन आता है जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और कहते हो, या अल्लाह, अगर तूने वो ना छीना होता तो आज मैं यहाँ ना होता। वो नौकरी हो या वो रिश्ता हो या वो रास्ता हो जो टूटा था, वो दरअसल तुम्हें बचाने के लिए टूटा था। याद रखो, हर आंसू जाए नहीं जाता। हदीस में आता है, अल्लाह बंदे के आंसू भी संभाल कर रखता है। तुम्हारे रात के आंसू, खामोश सिसकियां, अकेले सजदे, ये सब अल्लाह की खामोश मदद को तेज कर देते हैं। आज हमने जाना, अल्लाह हाँ कह देता है मगर देर से दिखाता है। खामोश मदद के बाद दिल मजबूत हो जाता है, दुआ का अंदाज बदल जाता है, दुनिया की हकीकत समझ आती है। वो दुआ है अल्लाह की खामोश मदद को जाहिर कर देती है। वो 3 गलतियां जो मदद को रोक देती हैं, और वो पैगाम जो हर टूटे इंसान को जान लेना चाहिए। कभी सोचा है, कुछ लोग बहुत दुआएं करते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत मांगते हैं, फिर भी कहते हैं अल्लाह मेरी नहीं सुनता। और कुछ लोग कम बोलते हैं, कम दिखाते हैं, कम शिकवा करते हैं, मगर अल्लाह उनके लिए रास्ता खुद बना देता है। फर्क कहाँ है? फर्क है इन 3 गलतियों में जो अल्लाह की खामोश मदद को रोक देती है। गलती नंबर 1, शिकवा को दुआ बना लेना। दुआ और शिकवा में बहुत बारीक फर्क है। शिकवा होता है
یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، یا اللہ تو مجھے ہی کیوں آزماتا ہے۔ اور دعا ہوتی ہے یا اللہ میں کمزور ہوں، تو مضبوط ہے، یا اللہ مجھے سنبھال لے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے غم اور شکوے میں صرف اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لوگوں کے سامنے شکوہ اور اللہ سے بدگمانی خاموش مدد کو روک دیتی ہے۔ اللہ آنسو سے ناراض نہیں ہوتا، بدگمانی سے ناراض ہوتا ہے۔ غلطی نمبر 2، جلد بازی، اللہ کے وقت پر شک۔ ہم چاہتے ہیں ابھی نتیجہ، ابھی آسانی، ابھی جواب ہو، مگر اللہ چاہتا ہے صحیح وقت، صحیح طریقہ، صحیح انجام ہو۔ قرآن کہتا ہے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جلد بازی میں انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، دعا سے منہ موڑ لیتا ہے، کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں مدد قریب ہوتی ہے اور انسان خود ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حقیقت ہے یہ، اگر اللہ نے دیر کی ہے تو انکار نہیں کیا ہے۔ یاد رکھو اللہ کا نہیں بھی رحمت ہے اور دیر بھی رحمت ہے۔ غلطی نمبر 3، گناہ پر اصرار اور توبہ میں ٹال مٹول۔ یہ سب سے خطرناک غلطی ہے۔ انسان کہتا ہے ابھی وقت ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا، مگر سانس کا کوئی وعدہ نہیں، کل کا کوئی یقین نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ بار بار گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ وہ نقطہ دعا کی لذت چھین لیتا ہے، آنسو خشک کر دیتا ہے، دل کو سخت بنا دیتا ہے، اور پھر انسان کہتا ہے اللہ قریب نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ دور نہیں ہوتا، دل بند ہو جاتا ہے۔ وہ دعا جو خاموش مدد کو ظاہر کر دیتی ہے، یہ دعا لفظوں کی نہیں، حال کی دعا ہے۔ ہر سجدے میں کہو یا اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، مگر تجھ سے جدا نہیں۔ یہ جملہ تقدیر ہلا دیتا ہے، رحمت کو کھینچ لاتا ہے، خاموش مدد کو ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ لمحہ سب بدل جاتا ہے۔ ایک دن آتا ہے جب تم شکوہ چھوڑ دیتے ہو، صبر سیکھ لیتے ہو، گناہ سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ اسی دن اللہ کی خاموش مدد ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، کبھی انسان کسی کے ذریعے، کبھی کسی موقع کے بعد، کسی دعا کی قبولیت کے ذریعے۔ اگر آج تم ٹوٹے ہوئے ہو، اکیلے ہو، تھک چکے ہو، تو سن لو اللہ نے تمہیں ابھی نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتا تو تم یہ بات سن ہی نہ پاتے، تمہارے دل میں درد نہ ہوتا، تم دعا کی تلاش میں نہ ہوتے۔ یہ درد، یہ تڑپ، یہ آنسو اللہ کی خاموش مدد کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ہم نے جانا ہے، نمبر 1 مشکل میں بچ جانا، گناہ سے دل کا ہٹ جانا، دل کا اللہ کی طرف لوٹنا، راستوں کا بند ہونا، حفاظت کے لیے خاموش مدد کے بعد دل کا مضبوط ہو جانا، دعا کا انداز بدل جانا۔ وہ 3 غلطیاں جو مدد روک دیتی ہیں۔ آخر میں آپ سب سے ایک گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ شکریہ۔